السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج کم از کم ایک خوشی کی خبر تو ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے۔ خبر گویا ذرا پرانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو اپنے قالب میں اپنے انداز میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی افاقہ ضرور ہوگا۔ جناب، یوتھیوں کی پروموشن ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اب مقامی طور پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ذلت کا سفر جو ہے وہ الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے تھمنیل پر دیکھ تو لیا ہوگا لیکن پھر بھی بتانا میرا فرض ہے۔ توہین حرم، جی ہاں، خانہ خدا، خانہ کعبہ، اس کی توہین کے جرم میں سابق MNA جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو اللہ معاف کرے میں کوئی سخت جملہ استعمال کر جاتا، ابھی بچت ہو گئی، میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں اسے، ایک شخص کو گنے کے کھیت میں جانے کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں آتا۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بالکل جاہل ہے۔ فہیم خان یہ میرے پاس ایک دفعہ آیا صرف میرے پروگرام میں بول نیوز پر، اور اس کے بعد یہ چپل چھوڑ کر کے بھاگا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اس نے جو حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک رسوا کیا ہے۔ توہین حرم کے الزام میں، حرم کی حدود میں خانہ خدا اس کی پشت پر تھا، یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ عمرانڈو یہ حالت احرام میں تھا، اور اس نے اپنی امی کے قسم عمران خان کی جو مدحت کرنی شروع کی، اللہ کی پناہ، توبہ استغفار توبہ استغفار۔ تمام عمرانڈوز سے اپیل ہے کہ سکرینز آف کر دیں، آواز بند کر دیں، یا کسی اور شہر یا ملک ہجرت کر جائیں، کیونکہ اب جو میں کہنے والا ہوں وہ امیوں کو بھی آپ کی بہت برا لگے گا۔ یہ آدمی خانہ خدا میں کھڑا، یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف عمران ریاض خان کو یہ اداکاری کرنی آتی ہے، چلو وہ بدبخت جو ہے توتلا، اس کو حالانکہ پتا تھا کہ اس کا نام سٹاپ لسٹ میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی اپنے کیمرامین کو چونکہ تنخواہ دے رہا ہے تو اس سے کوئی کام تو لینا ہے، اس لیے اس کو لے کر کے یہ ایئرپورٹ گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو جوتے مار کر کے اور وہاں سے نکال دیا گیا کہ ابے مطلب ویوز، سبسکرائبرز، عمران خان کا تلوہ نہیں چاٹے گا تو اس کو عمران ریاض خان کون کہے گا؟ تو عمران خان کا تلوہ ہی چاٹ کر کے اسمبلی تک پہنچ جانے والے، گنے کے کھیت میں جانے کے عادی اس فہیم خان نے، اس نے سوچا کہ میں کوئی زیادہ بڑی حرکت کرتا ہوں، یہ خانہ خدا میں جا کر کے کھڑا ہو گیا، اس کی پشت پہ حرم یعنی خانہ خدا یعنی موجود تھا، اور اس نے حرم میں کھڑے ہو کر کے حالت احرام میں اداکاریاں کرنی شروع کر دیں۔ اس کی جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی اس نے کیا تھا، یہ ٹویٹ کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نے کیا لکھا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لب لباب۔ میں مجبوراً یہ بات کہنے جا رہا ہوں اور حالت احرام میں ہوں، آج میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جھوٹا 9 مئی کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ عمران خان نے ہمیں کبھی ایسی تربیت نہیں دی۔ جو لوگ 9 مئی کا الزام لگا رہے ہیں وہ جہاں خانہ کعبہ میں آ کر حلف اٹھا کر کہیں کہ عمران خان اس میں شامل ہے، عمران خان جلد رہا ہوں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ۔ اس نے یہ نہیں کہا شکر ہے کہ عمران خان جلدی سے میرے آفیشیل ابو بن کر کے اس ملک پر نازل ہونے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ بھائی تیرے لیے ایک شعر ہے، ایک تیرے لیے شعر ہے، اللہ اکبر۔ اب شعر پڑھ دوں؟ نہیں، کنٹرول ادے، کنٹرول، میں نے کنٹرول کر لیا، شعر نہیں پڑھتا۔ اس نے اداکاری کی اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ توہین کے تو ویسے بھی عادی ہیں، حرم کی حدود کے، پہلے بھی کیا نام تھا اس عورت کا، مریم اورنگزیب، میری اس سے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے، اس نے ایک مرتبہ مجھے آج ٹی وی میں جو ہے وہ سسپینڈ بھی کروایا تھا، مجھے آف ایئر بھی کروایا تھا، کیونکہ میں نے اس کی حکومت میں جس وقت وہ اس وقت بھی وہ وزیری تھی اور وہ ہمارے مالک کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آج نیوز والوں کے، تو میرا ایک پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہوا، اور اس میں جو ٹکرز اوپر چل رہے تھے اپر بینڈ میں اور لوور بینڈ میں، وہی ان کا ضبط کا پیمانہ بلند کرنے کے لیے کافی تھے، انہوں نے فوراً فرمائش کر کے اور مجھے آف ایئر کر دیا۔ خیر جہنم میں گئی ہیں اور ان کی حکومت۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ یوتھیوں نے حرم کی حدود میں جو کچھ کیا تھا، جو بدتمیزیاں کی تھیں، کیا کوئی نفس، کوئی بشر ان جہالتوں سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ان حقیقتوں سے انحراف کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ اپنے لیڈر کی سچائی کی قسمیں کھا رہے تھے
اس لیڈر کی سچائی کی قسمیں کھا رہے تھے جو کل بیچارہ تقریباً رو ہی پڑا، کہہ رہا تھا کہ میں خود قید میں ہوں، باقی رہنما بھی ڈر چھوڑیں، باہر نکلیں اور گرفتاریاں دیں۔ اور یہ کس سے کہہ رہا تھا؟ یہ ان لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ اپنی اس گرل فرینڈ، میل گرل فرینڈ، کیا نام تھا اس کا، عمران خان جب اقتدار میں آئے گی تو 200 ارب ڈالر ملکی خزانے میں آئے گی، 100 ارب یورپ اور امریکہ اور اغیار کے منہ پہ مارے گی، اور 100 ارب ڈالر سے پاکستان کو، نئے پاکستان کو بنائے گی۔ عمران خان کی رکھیل، پولیٹیکل رکھیل، اس کا نام ہے مراد سعید، جو سالہ پتہ نہیں کون سے گٹر میں جا کر کے چھپا ہوا ہے کہ آج تک کسی کو مل ہی نہیں پایا۔ اتنا بہادر یہ آدمی ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے سوراخ میں بیٹھ کر کے اور انقلاب کی تیاری بھی کر رہا ہے اور قیادت بھی کر رہا ہے۔ پہلے کبھی کبھی اس کی ویڈیوز آ جاتی تھیں، پہلے کبھی کبھی اس کے بارے میں کوئی خبر آ جاتی تھی، اب تو یہ ایسا چپل چھوڑ کر کے بھاگا ہے کہ اوئی اللہ آئے اماں۔ عمران خان، حماد اظہر جو ہے وہ کبھی چھپتا ہے، کبھی سامنے آتا ہے، پھر کبھی بھاگ جاتا ہے، پھر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ظاہر عدالتیں تو ان لوگوں کو ضمانت دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، عدالتوں میں عمران ججز کی موجودگی سے اگر کوئی انحراف کر سکتا ہے تو کر دے۔ باقی رہا خان کے پاگل پن کا تذکرہ، تو بھائی خان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوسنے میں لگے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی، ملک پہلے بھی تمہاری صورت میں جو خطرہ جھیل چکا ہے، کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ ابھی اس وقت تازہ چول جو انہوں نے ماری ہے، ضروری ہے کہ اس کا تذکرہ آج کے ویلاگ میں کر کے اور پھر ہم عمران خان پر اور عمران خان والوں پر 3 اور بھیجیں۔ عمران خان کا یہ بیان آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عوام کو سیاسی جماعتیں اکٹھا کر سکتی ہیں، فوج نہیں۔ ایسا ہوتا تو مشرقی پاکستان نہ ٹوٹتا۔ ابے بھوتنی کے، اگر ایسا فوج نہیں کر سکتی تو فوج کے گندے پہ بیٹھ کر کے اقتدار میں کیوں آیا تھا؟ پھر تمہاری اماں کے جو ابھی میرے منہ سے نکل جائے گا، اب انتقال ہو گیا ان کا، فیض حمید اور باجوہ کو تم نے اپنا باپ کیوں بنایا ہوا تھا؟ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مقامی جماعتیں ہیں، صوبائی جماعتیں ہیں، فیڈرل وفاقی جماعت جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر بوٹ کو عزت نہ دیں تو ان کا وجود ختم ہو جائے۔ ابے تیرا وجود بوٹ سے الگ ہے کیا؟ فیض حمید نے، مطلب وہ کرنل جس کا نام تک دنیا لے چکی، فیض حمید کے ساتھ جن لوگوں کو وہ اٹھایا گیا ہے، جن کے ساتھ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، مطلب تمہارا تو پارلیمنٹ کے سیشنز بھی، عمران خان کی حکومت میں پارلیمنٹ کے سیشنز بھی، یہ سپریم اپنا اللہ آپ کو نیکی دے، یہ کرنل اور بریگیڈیئرز وغیرہ وہ چلایا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے۔ فیض حمید نے تمہارے لیے جو سہولت کاری کی ہے، کیا تم اس سے انکاری ہو؟ اور اگر تم انکاری ہو تو بھائی تم تو کوکینی بھی ہو، تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں عمرانڈو مطلب ہونے پہ اور عمرانڈوز پہ اور عمران خان پہ، تمہارا ستیہ ناس، کیونکہ تم نے کیا ہے اس ملک کا ستیہ ناس۔